الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحی وارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فانتظروا وانا معکم من المنتظرین مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد محمد و آل خدا بند قدوس و برتر محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور دعاؤں کو قبول کرنے کا وعدہ کرنے والا اللہ حجت خدا کے ظہور میں تاجیل فرمائے اور کربلا کے 72 کا صدقہ خدا ہمیں 313 میں شمار فرمائے اور اگر اس قابل نہ ہو تو 313 کے خدمت گزاروں میں شمار فرمائے امام زمانہ کو سلام پیش کرنے کے لیے مل کے ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد و آل اور عید کو کام کر کے دیکھیں جائے تو اس کی پیچ بڑھا دو سامعین گرامی قدر اس میں کوئی شک نہیں کہ کائنات میں اس زمانے کا سب سے اہم ترین موضوع حضرت حجت خدا ہے اور مذہب شیعہ خیر البریہ میں امام کا جاننا کافی نہیں، امام کا پہچاننا واجب ہے۔ مم ماتا یہ آواز کا مزہ نہیں آ رہا مجھے تھوڑی دیر جڑی گونج ہے ختم یہ دربار والی گونج میں بنی ہوئی ہے مم ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ امام زمانہ آپ کو سلامت ہے۔ با مظفر شاہ جی اصلی دعوت یہ ہے سرکار علی کہ لفظوں پر توجہ کی جائے، جہالت کی موت نہیں مرا، جاہلیت کی موت مرا۔ ماتا میتتن جاہلیہ، جہالت اور ہے جاہلیت اور ہے۔ اگر اس میں ایک ہی لفظ میں فرق بتا کے منزل کی طرف روانہ ہونا چاہتا ہوں، ایک ہوتی ہے جہالت، ایک ہوتی ہے جاہلیت۔ اس زمانے میں اگر کسی کو مسئلہ نہیں آتا تو وہ جاہل ہے۔ اس زمانے میں اگر کسی کو وضو نہیں آتا وہ جاہل ہے، نماز نہیں آتی وہ جاہل ہے، کوئی مسئلہ نہیں آتا وہ جاہل ہے۔ لیکن حضور سے پہلے جتنا دور تھا اسے دور جہالت نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں دور جاہلیت، یعنی جس نے امام کو نہیں پہچانا اس کے لیے نہ نماز آئی، نہ روزہ آیا، نہ حج آئی، نہ محمد آیا، نہ کلمہ آیا، نہ رسالت آیا۔
بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ وہ قبلہ زیدی صاحب علی زید صاحب امام حسین آپ کو میشہ میں تمبار کا زور عطا فرمائے، یعنی جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی تو اس کے لیے نہ حضور آئے، نہ قرآن آیا، نہ لا الہ الا اللہ آیا، نہ محمد رسول اللہ آیا، نہ علی ولی اللہ آیا، وہ ہے دور جاہلیت پر۔ لیکن امام کا کتنا ایک تعارف واجب ہے۔ کئی بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ملنے کے بعد ہم ایک فکرہ کہتے ہیں، السلام علیکم، جی آپ کون؟ انہوں نے کہا جی میں فلاں صاحب۔ اچھا 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 اچھا، غائبانہ تعارف تو تھا، ملاقات آج ہوئی۔ یہ فکرہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کہ جی غائبانہ تعارف تو پہلے سے تھا لیکن ملاقات آج ہوئی ہے۔ اپنے امام کے متعلق کم از کم اتنی معلومات واجب سمجھ کے رکھو کہ جب نرجس کا لال ہیبت کی مسند پہ بیٹھ کے غیبت کے نقاب کو چہرے سے الٹے، زبان سے بولنا، بات سمجھنا، سارے ہلا کے نہیں بولتے، بسم اللہ مسلم حیدری جب ہیبت کی مسند پر بیٹھا ہوا اپنے چہرہ اطہر سے غیبت کی نقاب کو پلٹے تو کم از کم اپنے امام سے اتنا کہہ سکیں کہ مولا غائبانہ تعارف تو تھا لیکن زیارت آج نصیب ہو رہی۔ میں دعوت تو نہیں کرتا لیکن اس منبر پر بھروسہ کر کے سادات عظام کی موجودگی میں حضرت ابو الفضل عباس کے علم کی چھاؤں میں آپ حضرات کی خدمت میں اپنے 12ویں امام کا ایک تعارف پیش کرتا ہوں اور دعویٰ اتنا ضرور کرتا ہوں کہ جس نے توجہ سے میرے 1 منٹ کے اس فکرے پر توجہ کر لی وہ 12ویں امام کے قدم چوم کے یہ کہنے کے قابل ہو جائے گا کہ مولا غائبانہ تعارف تھا، آپ کے کتے نے منبر سے آپ کا غائبانہ تعارف کروایا تھا، ہم نے آپ کو پہچان لیا تھا غائبانہ تعارف میں، اور یہ تعارف اپنی زبان سے نہیں کروا رہا ہوں بلکہ شیخ توسی جیسے عالم جلیل کی نظر میں جس نے درود توسی کے اندر میرے 12ویں امام کا تعارف کرایا، کہا الذی صاحب الدعوت النبویہ والعصمت الفاطمیہ والصولت الحیدریہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والمعاصر الباقریہ والعبادت السجادیہ والعصمت الجعفریہ والآثار القاسمیہ والحجج الرضویہ والنقاوت النقویہ والجود التقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ۔ کائنات قربان کرو اس امام پر جس کی دعوت کیسی ہے جیسی محمد کی، عصمت کیسی ہے جیسی زہرا کی، طاقت کیسی ہے جیسی علی کی، حلم کیسا ہے جیسے حسن کا، شجاعت کیسی ہے جیسے حسین کی، عبادت کیسی ہے جیسے زین العابدین کی، علم کیسا ہے جیسے باقر کا، سچا کیسا ہے جیسے جعفر صادق، کاظم الغیث کیسا ہے جیسے موسیٰ کاظم، حجت کیسا ہے جیسے علی رضا، تقویٰ کیسا ہے جیسے محمد تقی کا، سخاوت کیسی ہے جیسے علی جو نقی کی، ہیبت کیسی ہے، ہیبت کیسی ہے، ہیبت کیسی ہے جیسے عسکری کی، غیبت کیسی ہے جیسے اللہ نے۔ حیدری آباد شاہ بشیرہ مرشد سخی امام حسین آپ کو سلام علیکم۔ ہیبت کیسی ہے جیسی عسکری کی، اور غیبت کیسی ہے جیسی اللہ کی۔ شہید محسن نقوی کے 4 مشرے پڑھنا چاہتا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی، فرماتے ہوں بہو شکل مصطفیٰ کی طرح
जिसे समझ आए मेरे साथ ज़बान से बोलना। हूँ बहू किबला जी, हूँ बहू शक्ल मुस्तफा की तरफ। मुर्शिद जी पूरी तवज्जो चाहता हूं, चारों मिसरों में तवज्जो चाहता हूं। कौन है मेरा ज़माने का इमाम? हूँ बहू शक्ल मुर्शिद जी, हूँ बहू शक्ल मुस्तफा की तरह और लहजा है मुर्तजा की तरह। जिसे समझ आए सिर्फ वो बोले, जिसकी अभी नींद पूरी नहीं हुई उसे खिताब नहीं है। हूबहू शक्ल मुस्तफा की तरह और लहजा है मुर्तजा की तरह। हूबहू शक्ल मुस्तफा की तरह और लहजा है मुर्तजा की तरह। मौला अली की कसम दिल करता है सारे जाकिरों का टाइम में खुद पढ़ जाऊं और यही कहता रहूं, हूबहू शक्ल मुस्तफा की तरह और चेहरा है मुर्तजा की तरह। हो न जाए नुसैरियों को खबर, तुम तो गायब भी हो खुदा के तरह। हूबहू शक्ल मुस्तफा की तरह और लहजा है मुर्तदा की तरह। हो न जाए नुशैरियों को खबर, तुम तो गायब भी हो खुदा की तरह। दारैन कुर्बान तेरी इज्जत और असमत पर। इससे 1 करोड़ गुना ज्यादा मौलवी अलीन वलीउल्लाह को भौंके। हमें फिक्र इसलिए नहीं कि अलीन वलीउल्लाह लावारिस नहीं, पर्दे में वारिस तशरीफ फरमा है। चौथे आसमान पे पहुंचे रसूल करीम, नबियों ने कहा नमाज पढ़ाइए। हुजूर ने फरमाया ऐना ऐना ईसा इब्न मरियम, मरियम का बेटा ईसा कहाँ है? लब्बैक या रसूल अल्लाह, आजान दो। कमाल है, कितनी अजीब बात है, आजान दो। ये बात बिल्कुल ऐसी है किबला जैद साहब, जैसे काजी वसीम साहब तशरीफ फरमा हो और आप मुझे कहें कसीदा पढ़ो। सैयद ज़्यादा तशरीफ फरमाओ, लहने दाऊदी गाजी बादशाह ने अता फरमाए हुए, और मैं जनाबे वाला कसीदा शुरू करूं। एक सैयदी बच्ची ताल्लुक थे, बाकी तो सारे निकल जा सकते। ठीक है, ये बात अर्ज करने का मकसद क्या है? जब दाऊद खड़ा था, जिसके सोजी पहाड़ हैं, ईसा से अजान क्यों दिलवाई? अभी मैं इसी फिक्रे पे इख्तिताम करूंगा। सवाल जहन में रहे कि दाऊद के होते हुए, बागुलाम बादशाह जी, दाऊद के होते हुए ईसा अलैहिस्सलाम से पैगंबर ने आजान दिलवाई। किताब का नाम है कंजुल अम्माल, लिखने वाला है मुल्ला अली मुत्तकी हिंदी कारी। वो कहता है कि गुलदस्ता आजान पर हजरत ईसा आए और उन्होंने 4 मरतबा फरमाया अल्लाहु अकबर, 2 मरतबा फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, 2 मरतबा फरमाया अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। बाबा इकबाल शाह जी, मैं अलमों के सामने फिर हवाला पेश करता हूँ। किताब का नाम है कंजुल उम्माल, मुल्ला अली मुत्तकी हिंदी कारी। हवाले की तस्दीक चाहिए हो किबला अल्लामा अली ज़ैदी साहब मेरे बाद खिताब फरमाएंगे, किबला काबा से तस्दीक कर लेना। फरमाते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। 2 मरतबा कहने के बाद सुन्नी किताब लिखने वाला कहता है हजरत ईसा गुलदस्ता आज़ान पे चुप हो गया और पीछे मुड़ के कहता है या रसूल अल्लाह, आप जमीन पर अपना वजीर किसे बना कर आए हैं? वो बंदा बोला जिसके अकीदे में शामिल। बिस्मिल्लाह, सलामत हो जाओ, सलामत हो इमाम ज़माना, आपको सलामत हो। आप जमीन पर
سلامت ہو۔ آپ زمین پر اپنا وزیر اختر صاحب، آپ زمین پر اپنا وزیر کسے بنا کر آئے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا اسی کو جس کی ولایت کے اقرار کے بعد تجھے اور مجھے نبوت عطا ہوئی۔ اب جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے یا اس ویڈیو کے ذریعے جہاں جہاں تک ناصر عباس کی آواز جائے گی، میں اپنے پرایوں کو آواز دے کے کہتا ہوں، حضرت عیسیٰ نے آسمان پر چوتھے پر آسان میں کہا اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ اب مجھے پتا چلا آذان داؤد سے کیوں نہیں دلوائی، ابراہیم سے کیوں نہیں دلوائی، کیونکہ جب 12واں ذوالفقار ویڈیو کے ذریعے جہاں جہاں تک ناصر عباس کی آواز جائے گی، میں اپنے پرایوں کو آواز دے کے کہتا ہوں، حضرت عیسیٰ نے آسمان پر چوتھے پر آسان میں کہا اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ اب مجھے پتا چلا آذان داؤد سے کیوں نہیں دلوائی، ابراہیم سے کیوں نہیں دلوائی، کیونکہ جب 12واں ذوالفقار لے کر آئے گا تو ساتھ میں داؤد نہیں آئے گا، ابراہیم نہیں آئے گا، آسمان سے اترے گا عیسیٰ، اور پھر 12واں امام کہے گا عیسیٰ آذان دے جو میرے نانے کے سامنے دی تھی، عیسیٰ کعبے میں کہے گا اشہد ان علی ولی اللہ۔ پھر عیسیٰ سے بھی پوچھنا کہ تو کس مجتہد کی تقلید کرتا؟ پھر عیسیٰ سے بھی جا کے سوال کرنا۔ سے نکالو گے تو دین سے نکل جاؤ گے۔ وہ آئے گا علی ولی اللہ کو نافذ کرنے کے لیے، ولایت علی کے عملی نفاذ کے لیے، غدیر والے حکم کی تعمیل کروانے کے لیے۔ اسی لیے کئی بندے کہتے ہیں جی اگر 12واں امام ہے تو دکھاؤ۔ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل آل اللہ مقامہ ونور اللہ مرکزہ، ایک مولوی نے کہا اسماعیل مبین کا کیا مطلب ہے؟ مبین قبلہ نے فرمایا ظاہر۔ اس کا جو ظاہر ہو وہ نظر آتا ہے۔ اسماعیل صاحب نے کہا بے شک۔ اس کا تمہارا امام اگر مبین ہے تو دکھاؤ۔ تم جو کہتے ہو امام مبین، مبین ہوتا ہے بین، بین کا قبلہ مطلب ہے روشن، روشن کا مطلب ہے جو نظر آئے۔ اس کا اسماعیل یا تو امام مبین کہنا چھوڑ یا دکھا۔ اسماعیل صاحب ہنس کے فرماتے تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا جی روز پڑھتا ہوں۔ قبلہ نے فرمایا سورہ یاسین پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی زبانی یاد ہے۔ قبلہ نے فرمایا آیت پڑھوں؟ اس نے کہا پڑھ۔ قبلہ نے فرمایا الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ قبلہ نے کہا تو اپنا شیطان مبین دکھا، میں اپنا امام مبین۔ تو اپنا مبین لے آ، میں اپنا مبین لے آؤں۔ کہا جی خط جو لکھتے ہو، خط امام کو خط لکھتے ہو؟ بالکل لکھتے ہیں، اور اس کے لیے 15 شعبان ضروری نہیں۔ تجھے کب کوئی مشکل ہو، جب کوئی مشکل ہو، ڈسکے والوں کے لیے تو ویسے آسان ہے، جیڑے پاسے روک کرے سو گنہر آوز، ٹھیک ہے نا؟ جب دل چاہے امام کو خط لکھ سکتے۔ موت ہے یہ مقصر کی موت، بے موت مر جاتا ہے مقصر۔ یہ اللہ
اللہ کرے یہ میری آواز پہنچے، میں سپیکر دے میرا بیٹا مطمئن کوئی نہیں، تیرے تو مطمئنہ تو مومن ہے۔ یہ خط جو امام کو ڈالا جاتا ہے وہ ڈائریکٹ امام کا نام لے کے ہم نہیں پھینکتے، امام کے ایک نائب کو پکارتے ہیں، حسین بن روح انت سکت الامین، تو امانت دار ہے، معتمد ہے، ہمارا یہ خط امام زمانہ کو پہنچا دے۔ مجھے اپنی جتنی 15 شعبانیں یاد ہیں، میں نے کب کب کہاں کہاں پڑھی اور کہاں کہاں جا کے میں نے رکے پھینکے۔ 1 سال 15 شعبان میں نے امریکہ میں رکا پھینکا، 1 سال 15 شعبان میں نے ہانگ کانگ میں رکا پھینکا، 1 دفعہ تلا گنگ میں پھینکا، بچپن میں چناب میں پھینکتا رہا، کراچی میں پھینکتا رہا، منگلہ ڈیم میں پھینکتا رہا، راوی میں پھینکتا رہا۔ آپ نے رکا لکھا، آپ ان نہروں میں چلے گئے، سیال کوٹ والوں نے لکھا وہ مرالہ پہ چلے گئے، سندھ والوں نے لکھا وہ کراچی چلے گئے۔ وقت ایک خط ادھر والوں نے بھی لکھا، ادھر والوں نے بھی لکھا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ میری کوشش ہے عقیدے کا یہ فکرہ تمہارے بچوں کو زبانی یاد ہو جائے۔ یہ جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں کہتے کیا ہیں؟ حسین بن رو میرا خط لے لے، حسین ابن رو میرا خط لے لے۔ میں مقصر حرام زادے سے پوچھتا ہوں، جس امام کا نائب ہر جگہ پہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے، خود امام کے حاضر ناظر ہونے پہ شک ہے، اور پھر آتا ہے شادی فلٹ۔ بسم اللہ، یہ آتا ہے جی فلٹ۔ فلٹ میں کیا کیا چیزیں باہر نکل آتی؟ کوئی ایک جگہ دکھا جہاں کوئی عریضہ باہر نکلا ہو۔ عریضہ پھینکنے کے بعد امریکہ میں سرچ ہوئی ہے، انہوں نے پکڑ لیے شیعہ کہ آپ پانی گندا کرتے ہو، ایک کی سوٹ رہے ہو تسی بچ، وہاں جرمانہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم تو اپنے امام کو خط لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے غوطہ خور چھوڑ دیا، 3 گھنٹے تک کوئی چیز نہیں ملی۔ غور ہے یا نہیں ہے آپ بتاؤ؟ 3 گھنٹے تک غوطے مارتے رہے، غوطے۔ اتنی دیر میں تو ادھر سے لاش مل جاتی ہے۔ میں دیکھے تھے بڑی بڑی داڑیاں لیں جے غوطے مار دیں گے، کئی گھنٹے تک ڈھونڈتے رہے اور اندر سے عریضہ نہیں نکلا۔ ایک مولوی کہنے لگا جی میں اس خط کو تب تسلیم کر لوں گا اگر کبھی شیعوں کو جواب آئے۔ مزہ تب ہے کہ کسی شیعہ کے گھر بھی کوئی تھوڑا سا آٹا گرے، اسے وہ کھولے، پیچھے امام کے خط کا جواب ہو۔ عباس کے علم کی قسم، اس سے بڑی قسم میرے مذہب میں بنی کوئی نہیں، ہم اس امام کو خط لکھتے ہی نہیں جو جواب نہ بھیجتا ہو۔ جس کا عقیدہ ہو میرے ساتھ بولے، جس کا عقیدہ نہ ہو بے شک چپ رہے۔ آل محمد کی عزت کی قسم ہم نے آج تک اس امام کو خط نہیں لکھا جو جواب نہ دیتا ہوں، لیکن تیری غلط فہمی یہ ہے کہ ہر خط کا جواب خط نہیں۔ کبھی بھی ہر خط کا جواب خط نہیں ہوتا۔ مثلا میں ایک مثال دے دیتا ہوں، مثال کے طور پہ کوئی امام حسین کا ذاکر مجلس پڑھ رہا تھا، آپ نے نیچے سے اقبال شاہ جی نے چیٹ لکھی کہ جی او قصیدہ سناؤ جی، تلے لکھا جی سید اقبال حسین شاہ ناروال۔ اب کیا ہوگا؟ ذاکر چیٹ اٹھائے، پڑھے، پھر پین منگے، پین ہے، پین آ جاوے جی، لکھے جناب سید اقبال حسین شاہ صاحب وعلیکم السلام، پیر مولا علی مدد، آپ کا خط ملا، پڑھ کے بڑی خوشی ہوئی۔ میں اپنے سوزیوں سے کہتا ہوں ابھی ڈائری کھولیں گے، وہ قصیدہ پڑھیں گے اور آپ کو سنا دیں گے۔ سارے ارد گرد بیٹھے ہوئے مومنوں کو سلام، بس سلام، اے پڑھا دیو جی۔ ایمان سے بتاؤ کبھی ایسا ہوا ہے؟ قبلہ ایسا نہیں، قبلہ نے لکھا خط یہ قصیدہ پڑھو،
اس نے خط پڑھ کے بسم اللہ جناب اس نے قصیدہ پڑھ دیا. یہ قصیدہ نہیں خط کا جواب ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. مومن نے لکھا مولا مہدی بیٹا دے دے اگلے سال تک بیٹا مل جائے. امام کے خط کا جواب نہیں تو اور کیا. کیونکہ ڈیوٹیوں کی تعداد زیادہ ہے. خدا بانی مجلس کی محنت قبول کرے. مجلس مکمل نہیں ہوتی جب تک غریبوں کو رو نہ لیا جائے. جب آئے گا تو تاج پہن کے بیٹھا ہوگا. دروازے پر ایک مستور کی چیخ آئے گی, رو کے فرمائے گی مہدی میں دنیا کی عدالتوں سے خالی لوٹ آئی گئی. بسم اللہ مرشدی مہدی امام زمانہ سید. بسم اللہ بسم اللہ. امام حسین کا عظیم مصاحب خان با ساجد شاہ جی تشریف فرمائے. مہدی میں دنیا کی عدالتوں سے خالی لوٹائی گئی, آج تیری عدالت میں انصاف کے لیے آئی. بطول کی چادر کی قسم امام زمانہ سر سے تاج اتار کے پھینک دیں گے. جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے تلوار ہاتھوں میں لے کے رو کے کہیں گے دادی آج تیرا بیٹا مجبور نہیں, تو حکم کرتی جاؤ میں تجھ پہ ظلم کرنے والوں سے بدلہ لیتا جاؤں. ایک مرتبہ روتی ہوئی زہرا سیدوں ایک گٹھڑی آگے رکھے گی. گٹھڑی امام زمانہ گٹھڑی کو کھولیں گے, سامنے دروازے کی جلی ہوئی لکڑیاں نظر آئے گی. آواز دے کے کہے گی مہدی ان لکڑیوں کو سونگ, ان میں سے میرے موشن کے خون کی خوشبو آ رہی. ان لکڑیوں کو جزاک اللہ چوہی صاحب امام حسین آپ کو سلامت رکھے. حسین کی ماں دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے. قبلہ پہلے میں یہ غلطی کرتا تھا, کوئی بندہ چپ ہوتا تھا نا میں اسے کہتا تھا بھائی تو کیوں نہیں روتا, کیا بھائی اونچی آواز سے رو. میں نے علم کی قسم یہ کہنا چھوڑ دیا ہے. کیوں چھوڑا ہے؟ میں نے اپنے گھر میں دیکھی ہیں کئی میتیں. میں جنازوں میں کیا دیکھتا ہوں کئی بندے کھڑے ہوتے ہیں. شاہ جی ہر بندہ نہیں روتا, روتا صرف وہی ہے جس کا کوئی تعلق ہو. جس کا تعلق ہے مدینے والے سیدوں سے اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں دارین قربان کروں جب مہدی کو سنائے گی فاطمہ حال, رو کے کہے گی مہدی میں اکیلی دروازہ بند کرتی تھی, پورا مدینہ دروازے کو دھکے دیتا تھا. اللہ لعنت کرے خالد ابن ولید پر, یہ بے غیرت اپنے جوتوں کے ساتھ بطول کے دروازے کو ٹھوکرے مارتا تھا. پیچھے کھڑی تھی ماں ماتم کر لینا جس کے مذہب میں ماتم جائز ہے. میں پہلے پڑھتا تھا 36 بدمعاش سے, میں پڑھتا رہتا تھا 36 بدمعاش سے, لیکن مولا کی قسم میں نے کتاب میں پڑھا ہے خالی 36 بدمعاش نہیں تھے, پورا مدینہ اکٹھے ہو کے بطول کے دروازے کو دھکا دیتا تھا. اکیلی زہرا دروازے کو بند کرتی تھی. عباس کے علم کی قسم بے غیرت کہتے ہٹ جاؤ ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. زہرا کہتی ہے حیا کر میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوں. کمینہ کہتے مجھے کوئی پرواہ نہیں. ایک بے غیرت نے لکڑیاں کٹھی کی, دوسرے نے آگ لگائی, بھڑکتے ہوئے شعلے دروازے پر آئے, آدھا دروازہ جل گیا. غلط پڑھوں عباس سزا دے. جب آدھا دروازہ جل گیا ایک بے غیرت نے بچے ہوئے آدھے دروازے کو اپنی ٹانگ ماری, جلتا ہوا دروازہ حسن حسین کی ماں پہ آ کے گرا. ادھر زہرا گر رہی تھی. میں غلط پڑھوں امام زمانہ میری شفاعت نہ کرے, اگر سچ پڑھوں تیری اپنی مرضی, چاہے ماتم کر یا نہ کر. ادھر محمد کی بیٹی گر رہی تھی, یہ کتے کے بچے نے تازیانہ اٹھا کے زہرا کو تازیانہ مارا. زہرا تڑپنے لگی, دروازہ بطول پر آیا, فوجیں دروازے سے گزر گئی. زہرا کی چیخ نکلی, آواز آئی یا علی میرا موشن شہید ہو گیا. یا علی
جزاک اللہ جزاک اللہ، اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ امام زمانہ تمہارا پرسہ قبول کرے، حسین کی ماں تمہارے آنسو قبول کرے۔ فضہ دوڑ کے قریب آئی، کہتی ہے زہرا بی بی ہاتھ دکھا میں تجھے اٹھاؤں، دونوں ہاتھ زہرا کے پہلو پہ آ گئے کہ فضہ مجھے ہاتھ نہ لگانا اور میرا موشن شہید ہو گیا۔ اتنے میں تڑپ کے زہرا پوچھتی ہے فضہ میرا وارث علی کہاں ہے؟ ماتم کر کے فضہ کہتی ہے علی کے گلے میں رسی ڈال کے علی کو دربار کی طرف لے گئے۔ علی کی رسی کا نام سنا، تڑپ کے زہرا اٹھی۔ اب جس کی کوئی دعا ہو چھولی پھیلا کے آخری فکرہ سنو، آواز آئی علی کہاں ہے؟ کہ علی کے گلے میں رسی ڈال کے لے گئے۔ تڑپ کے زہرا اٹھی، کہتی ہے فضہ تبرکات کے صندوق لے کر آؤ۔ تبرکات کے صندوق آیا، زہرا نے صندوق کھولا، محمد کا امامہ اٹھا کے بطول نے اپنے سر پہ رکھا، محمد کی عبا پہنی، محمد کا عصا اٹھایا، محمد بن کے زہرا چلی، قبر نبی پہ آئی، امامہ اتارا، بالوں کو کھولا، رسول کی قبر پہ ہاتھ رکھا۔ بابا میرا حق چھنا، میں نے بد دعا نہیں کی، میرا دروازہ جلا، میں نے بد دعا نہیں کی، میرا موشن شہید ہوا، میں نے بد دعا نہیں کی۔ اب علی کے گلے میں رسی ہے، ادھر زہرا نے ہاتھ اٹھائے، مدینہ میں زلزلہ آیا، علی دوڑ کر آئے، بطول کے آگے ہاتھ جوڑے، زہرا بد دعا نہ کرنا، رسول کی محنت ہے۔